बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। मुझे लगता है कि इमरान खान की जो सियासत है, इसके कोई बुरे दिन आए हुए हैं। वो जो बयानिया बना रहे थे एंटी एस्टेब्लिशमेंट का, सियासी शहीद का, वो उनके तमाम बयानिए, जितने भी बयानिए उन्होंने बनाए थे अब तक, वो खुद तो उन्होंने खुद ही सबूताज कर दिए और खुद धड़ाम से गिरा दिए मुन्नस इलाही और उनके वालिद परवेज इलाही साहब ने। और उन्होंने और क्या बातें की हैं, ये आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर परवेज इलाही साहब से जो मुलाकात की कोशिश की है फवाद चौधरी साहब ने, और परवेज इलाही साहब ने उन्हें कैसे टरखाया है, ये भी एक दिलचस्प कहानी है। ये आपको बताएंगे क्या होगा। और फिर जरदारी साहब जो हैं वो एकदम एक्टिव हो गए हैं। चौधरी शजात से भी मुलाकात हुई है और उससे पहले नवाज शरीफ के साथ भी कोई राब्ता शाब्ता हुआ है। वहाँ क्या खिचड़ी पक रही है। और फिर इमरान खान साहब साइफर से भी भाग रहे हैं। और क्या इमरान खान साहब की जो बतौर पार्टी सरबराह नहली है, वो भी होने जा रही है। और ऐसी इतलात भी हैं कि इमरान खान साहब को परवेज इलाही की बात समझ में आ गई है। उन्होंने आज जो कानूनी माहरीन से गुफ्तो शनीद की है, उससे ये मैंने नतीजा निकाला है। ये अली जफ़र के साथ जो इनकी मुलाकात हुई है, उसमें क्या बातें हुई हैं, किस बात पे ज़्यादा ज़ोर था खान साहब का, इससे भी बातें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इससे पहले सरदार तनवीर इलियास साहब, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, उन्होंने क्या गंद घोला है। मंगला डैम के कुछ यूनिट से जिनका इफ्तिताह करना था, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वहाँ गए तो सरदार तनवीर इलियास साहब भी वहाँ मौजूद थे। ज़ाहिर है वो पीटीआई के वज़ीर आज़म हैं, तो उनका पीटीआई से ताल्लुक़ है। तो वो तकरीर कर रहे थे। ये प्रोटोकॉल के बिल्कुल मुनाफी है कि जब वज़ीर आज़म तकरीर कर रहा हो तो आगे ऑडियंस में बैठा हुआ कोई शख्स जो है वो उठ के वज़ीर आज़म पर तनकीद शुरू कर दे, या जो वहाँ उनके साथ हुआ। अब वहाँ वज़ीर आज़म ने सख्ती से मना किया उन्हें कि जनाब आप चुप करें, मुझे बात करने दें। जो आज़ाद कश्मीर के मसाइल पे अगर आप बात करना चाहते हैं तो बाद में बात कर लेते हैं। लेकिन वहाँ जो मौजूद थे लोग, वो सारी चीज़ें जो वो नहीं आ सकी मीडिया पे, तो सरदार इलियास साहब जो है इस प्रोजेक्ट पे एतराज़ कर रहे थे कि जनाब तनवीर इलियास साहब कह रहे थे, जनाब ये तुम पता नहीं मेरा इलाका है और मुझे पता नहीं क्या करना था। और फिर आज़ाद कश्मीर के हवाले से कुछ बातें जो दबी हुई बातें हैं, उनकी तरफ तनवीर इलियास साहब ने इशारे किए हैं। और बाद में फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें तो खैर उनको ज़रूरत नहीं हुई वो बातें करने की जो अंदर करना चाह रहे थे। तो उन्होंने उसमें ये कहा कि जनाब मुझे बुलाया नहीं गया, मैं इस्तकबाल करना चाहता था वज़ीर आज़म का, मुझे आईजी ने, चीफ सेक्रेटरी ने पहचानने से इनकार कर दिया। इस तरह की बातें आती, मुझे दावत नहीं दी गई, मेरा इलाका, इस तरह की बातें उन्होंने की हैं। बहरहाल अगर दावत वाली बात उनकी है, दुरुस्त बात है, तो दावत तो देना बनती थी वैसे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को। और बहरहाल उन्होंने जो बातें अंदर की हैं कश्मीर के हवाले से, यार जो आम कश्मीरी बातें नहीं करते, जो यहाँ स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, वो बहुत सारी बातें करते हैं कि जनाब पानी कहाँ से आता है, डैम कहाँ पे होते हैं, आप फ़ायदा क्या उठा रहे हैं, इस तरह की बातें शातें अशारतन वो अभी शुरू ही की थी उन्होंने बातें कि वज़ीर आज़म ने सख्ती के साथ उन्हें रोक दिया। ये इनका इज्तिमाई रवैया है पीटीए वालों का कि ये दूसरे बंदे को, अपने मुखालफिन को तकलीफ दे के या इम्तिहान में डाल के खुश होते हैं। ये नहीं देखते कि इससे कौम का कितना नुकसान हो रहा है, इस मुल्क का कितना नुकसान हो रहा है। इमरान खान साहब की पूरी सियासत इसी बात के इर्द गिर्द घूमती है। देख लीजिए आप, 2000 जब उन्होंने शुरू किए हैं 2010 से, फिर 2013 की इलेक्शन कैंपेन, फिर 2014 के धरने, उनकी जितनी भी तकरीरें हैं, जितने भी बयानात हैं, आप देख लीजिए उनमें किस हद तक हुब्बुल वतनी का जिक्र है और किस किस हद तक वो मुखालफिन को तकलीफ में मुब्तला करने के दर पे नजर आते हैं। बहरहाल ये उनके साथ जो होना था वो हो गया सरदार तनवीर इलियास साहब के साथ, लेकिन ये प्रोटोकॉल के मुनाफी होता है। वो बाद में जब तकरीब ख़त्म हो जाती, ज़ाहिर मुलाकात हो जानी थी, वहाँ वो अपना दुख जो बताना था
ان کو وزیر اعظم صاحب کو بتا دیتے، لیکن وہاں تقریر کے دوران، اور تقریر بھی جب لائیو جا رہی ہو، ان کا مقصد یہ تھا کہ لائیو تقریر کے دوران میں اپنی انٹری ڈالوں اور عمران خان کو خوش کر دوں۔ عمران خان پتہ نہیں خوش ہوا ہے کہ نہیں، ہوا ہی ہوگا، جیسی ان کی ذہنیت ہے اس حساب سے تو عمران خان صاحب بڑے خوش ہوئے ہوں گے، جناب بڑا کام ڈال دیے۔ اور پھر توشہ خانہ کیس میں الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا تھا عمران خان صاحب کی نااہلی کا، اس کی بنیاد پہ ان کی جو پارٹی کی سربراہی ہے، چیئرمین ہے نا پی ٹی آئی کے، اس کے خاتمے کے لیے کوئی نوٹس جاری ہوا ہے عمران خان صاحب کو، اور ان کا جناب 13 دسمبر کو جواب ان سے مانگا گیا ہے۔ یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ از خود نوٹس ہے، یہ الیکشن کمیشن کا اپنے طور پہ انہوں نے کارروائی شروع کر دی، ایسا نہیں ہے۔ جو لوگ توشہ خانہ والا کیس لے کے گئے تھے انہی کی یہ درخواست ہے کہ جناب یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ جو نااہل بندہ ہو جائے، اسمبلی کی رکنیت کے لیے نااہل ہو، تو وہ کسی پارٹی کا سربراہ بھی نہیں بن سکتا۔ تو اس درخواست پہ یہ نوٹس جاری ہوئے، جن ڈیٹ مقرر ہوئی ہے 13 دسمبر۔ کیا اس میں کوئی جان ہے اس کیس میں؟ یہ حوالہ دیا جا رہا ہے فروری 2018 میں جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی نواز شریف والے کیس میں۔ اور قانون ہمارے ملک کا یہ ہے کہ جو بندہ پارلیمنٹ کا رکن نہ بن سکتا ہو، صوبائی اسمبلیوں کا رکن نہ بن سکتا ہو، تو وہ کسی پارٹی کا عہدیدار نہیں ہو سکتا، خاص طور پہ سربراہ نہیں ہو سکتا۔ مریم نواز والا کیس بھی ابھی پینڈنگ ہے ویسے، کہ جناب یہ نااہل ہو چکی ہیں احتساب عدالت سے، تو پھر یہ نائب صدر کیسے ہیں؟ یہ کیس ابھی پینڈنگ ہے۔ بہرحال اس میں کچھ ایسے نکات ہیں جو نون لیگ نے اٹھائے ہیں کہ جناب یہ تو ایک نمائشی سا عہدہ ہے، اصل اختیار تو سیکرٹری اور صدر کا یا پارٹی ہیڈ کا ہوتا ہے، تو یہ وہ نہیں ہے۔ لیکن عمران خان تو پارٹی ہیڈ ہے، خیر، تو کیا عمران خان صاحب کی واقعتاً یہ جو سربراہی ہے پی ٹی آئی کی یہ خطرے میں ہے؟ وہ جو میں نے ذکر کیا پچھلا سپریم کورٹ والا کیس، وہ ساکم سار صاحب والا بینچ تھا نا، اس نے نواز شریف صاحب کو صدر کے عہدہ سے ہٹا دیا تھا، اور فوری طور پر نوٹیفیکیشن بھی کروا دیا تھا الیکشن کمیشن سے کہ جناب یہ اب صدر نہیں رہے۔ تو اسی کی بنیاد پہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جناب ان کو بھی ہٹا دیا جائے، لیکن وہ ان کی تھی تاحیات نااہلی۔ یہ نااہل ہوئے ہیں ایک لمحے کے لیے، لیکن وہ خود ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ فار دی ٹائم بینگ، فی الوقت ان کو کیا جاتا ہے نااہل، اور وہ ان کا جو میاں والی تھی سیٹ، وہاں سے وہ ڈی سیٹ کر دیے گئے تھے۔ اور پھر جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی یہ کہا، پھر بعد میں انہوں نے الیکشن بھی لڑا کہ جناب یہ دوبارہ اہل ہو چکے ہوئے ہیں، ایک دفعہ کے لیے نااہلی تھی وہ۔ یہ جو پی ٹی آئی کی سربراہی ہے نا، یا چیئرمین کا جو عہدہ ہے، وہ اگر ختم بھی ہوا ہے ایک لمحے کے لیے، بس ایسے وہ نااہل ہوئے ہیں، اور جو ہی ڈی سیٹ ہوئے ہیں اس کے بعد دوبارہ وہ اہل ہو گئے ہیں۔ اس لیے اس توشہ خانہ والے کیس سے زیادہ توقعات نہیں رکھنی چاہیے کہ ان کی جو چیئرمین شپ ہے پی ٹی آئی کی، وہ ان کے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ میرا خیال ہے وہ ڈسپوز آف ہونے والا معاملہ ہے، وہ نمٹا دیں گے اس کو کہ جناب یہ نااہل نہیں رہے۔ بہرحال اگر پانی میں مدانی ڈالنی ہو، جو درخواست گزار ہیں اور جو مدعی ہیں، وہ اگر پانی میں مدانی ڈالنا چاہیں اور گھمانا چاہیں تو وہ گھمایا جا سکتا ہے، لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس کیس میں کوئی کسی قسم کی جان نہیں ہے۔ اور اب جناب آتے ہیں پرویز الہی صاحب اور مونس الہی صاحب۔ مونس الہی صاحب نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ جناب جنرل باجوہ کے کہنے پہ ہم تو پی ٹی آئی کی طرف گئے تھے۔ پھر ان کے والد صاحب نے بھی یہی کہا، اس سے ملتا جلتا بیان کیا، کل اس پہ بھی وی لاگ کر چکا ہوں، اور جو ان کے مونس الہی والے پہ بھی ہم وی لاگ کر چکے ہیں۔ تو لیکن کچھ چیزیں اور جو یہ ٹی وی چینلز پہ جو ان کے انٹرویوز آئے ہیں دونوں کے، اس سے بہت ساری چیزیں اور جو ہیں وہ آشکار ہو رہی ہیں۔ ایک تو عمران خان صاحب کا جو بیانیہ تھا، وہ پہلے دن میں تھا کہ خوددار، اناپرست وزیر اعظم، سیاستدان، خودکشی کر لوں گا، یہ کام نہیں کروں گا، اگر میرے دور میں آرمی چیف میری بات نہ مانتا تو میں اس کو عہدے سے ہٹا دیتا۔ اس طرح کی باتیں کی ہوئی ہیں انہوں نے، ورنہ تو جو حالات ہیں، جو زمینی حقائق ہیں، جو امر واقعات ہیں، وہ تو یہی ہے نا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہمیشہ پیچھے رہ کے اپنا کردار ادا کرتی رہی ہے، مداخلت کرتی رہی ہے، بہت سارے فیصلوں میں انوالو ہوتی رہی ہے،
لیکن خان صاحब بڑھ کے مارا کرتے تھے یہ نہیں. اور پھر جب یہ نکالے گئے اس کے ذریعے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے, تو پھر انہوں نے تقریباً وہی بیانیہ بنایا کہ مجھے کیوں نکالا, عالمی سازش ہوگی, سائفر والا معاملہ. اب سائفر کی انکوائری شروع ہوئی ہے, وہ جو آڈیو لیک والی, تو وہ اب جناب وہ بھاگے پھر رہے ہیں, وہ جان چھڑانا چاہ رہے ہیں اس سے. لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دے دی ہے کہ جناب مجھے کیوں بلایا, مجھے کیوں بلا رہے ہیں, اور اس کی سماعت ہوگی. وہ اسجد جاوید گھرال صاحب اس کی سماعت کریں گے. اور پھر اسجد جاوید گھرال صاحب وہی ہیں جنہوں نے حمزہ شہباز کے خلاف جو کیس تھا ایف آئی اے میں منی لانڈرنگ والا, اس کو قلعدم کیا تھا. گجرات کے یہ اصل میں پیچھے سے رہنے والے اور ان کے چوریوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. اب دیکھیں اس میں کیا بنتا ہے سائفر والے معاملے میں. کہ فی الحال تو جو دفتر ہے رجسٹرار آفس لاہور ہائی کورٹ کا, اس نے اعتراض لگایا ہے کہ جناب یہ آپ کے پاس متبادل فورم جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی شکل میں موجود ہے, آپ وہاں جائیں, یہاں کیا لینے آ گئے. تو اب اعتراض کو کیس کے طور پہ, آبجیکشن کیس کے طور پہ وہ فاضل جج جو ہیں وہ اس کی سماعت کریں گے. اچھا, اس کے ساتھ ہی میں یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب کو پارٹی عہدے سے ہٹانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں بھی ایک درخواست جو ہے وہ زیر سماعت ہے. وہ کوئی محمد آفاق صاحب وکیل ہیں, انہوں نے درخواست دائر کی ہوئی ہے, اور ساجد محمود سیٹھی صاحب نے اس میں سفارش کی تھی کہ جناب یہ لارجر بینچ بنایا جائے. 3 رکنی بینچ اس کا بن چکا ہوا ہے. وہ چیف جسٹس مسٹر جسٹس محمد امیر بھٹی ہیں اس میں, اور مسٹر جسٹس ساجد محمود سیٹھی صاحب ہیں, اور عبد عزیز شیخ صاحب ہیں. یہ 3 رکنی فل بینچ ہے. اس میں بھی میرا خیال وہی جو میں عرض کر رہا ہوں, پیشگوئی کر رہا ہوں کہ توشہ خانہ کیس میں جو وہاں ہونا ہے الیکشن کمیشن میں, کہ بظاہر جان نہیں ہے اس موقف میں. وہ ایک وقت کے لیے نہل ہوئے, اسی وقت وہ پارٹی کی سربراہی سے ایک لمحے کے لیے سمجھ لیں, اور دوبارہ پھر جب وہ ان کی اہلیت بحال ہو گئی تو وہ دوبارہ اہل ہو گئے ہیں. اب وہ پارٹی سربراہ رہ سکتے ہیں. بہرحال وہ عمران خان کی میں بات کر رہا تھا کہ انہوں نے بڑے جناب کوششیں کی, اور پھر وہی بیانیہ جو نواز شریف کا تھا مجھے کیوں نکالا, اینٹی اسٹیبلشمنٹ رویہ اختیار کیا, فوج کے خلاف ٹرین چلائے, فوج کے سربراہ کے خلاف ٹرین چلائے, ابھی تک جنرل باجوہ کی جان نہیں چھوڑ رہے. اور اسی رد عمل میں مونس الہی اور پرویز الہی صاحب نے جو انٹرویوز میں باتیں کی ہیں وہ آپ کے سامنے آ گئی ہیں. عمران خان صاحب کی کوشش تھی کہ جناب میں سیاسی شہید بن جاؤں, انقلابی بن جاؤں, لیکن دونوں باپ بیٹوں نے جو کر دیا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ, جو میں نے کہا کہ چوراہے میں چوک میں کپڑے اتار دیے ان کے, تو اس کے بعد خان صاحب کا جو انقلابی نعرہ تھا وہ تو میرا خیال ہے ٹھوس ہو گیا ہے, وہ تو اب نہیں رہ گیا. بہرحال خان صاحب نے لگے رہنا ہے اس پہ, وہ انہیں کون روک سکتا ہے, انہوں نے باتیں کی جانی. اب پرویز الہی صاحب نے ایک تو یہ کہا ہے کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں, وہ فواد صاحب کہہ رہے ہیں 20 سے پہلے 20 دسمبر سے تک جواب دے دیں, پھر اسمبلیاں توڑ دیں گے. اور وہ صاحب جو ہیں عمران خان صاحب وہ بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جناب دسمبر میں ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے. پرویز الہی صاحب نے 2 ٹوک یہ کہہ دیا ہے کہ جناب میں نے عمران خان کو کہہ دیا ہے, اور وہ 4 مہینے تک تو کچھ نہیں ہونا. 4 مہینے کے دوران پھر کوئی مذاکرات کا بڑا اچھا موقع ہے, مذاکرات کر لیں. اور پھر انہوں نے یہ بات بھی کی ہے, وہی بات جو ہم اپنے ویلاگ میں کر چکے ہیں, کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس پہ بھی تحفظات ہیں, کچھ اور معاملات بھی ہیں, کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی ہے. اسی طرح کی باتیں انہوں نے عمران خان سے کی ہیں, اور انہوں نے کہا جناب یہ مارچ تک تو اب بھول جائیں, کچھ نہیں ہونے والا. اور وہ مذاکرات کی جو بات کی انہوں نے, وہ ایک بات پھر انہوں نے خطرناک کر دی ہے. ان کا جی مذاکرات کروانے والے کروائیں گے, یعنی جو فوج یہ بیانیہ بنا رہی ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں, ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں رہا, تو یہ پھر ان کو بیچ میں گھسیٹ رہے ہیں, کیونکہ ان کا فوج کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. اس لیے ان کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے کہ جناب یہ کسی انفارمیشن کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں. اور پھر عمران خان صاحب جو آزادانہ فیصلوں کی باتیں کرتے تھے کہ میں بزدار میں نے لگایا, اور فلاں یہ کام میں نے کر دیا, اور وہ کام میں نے کر دیا, تو وہ انہوں نے کہہ دیا جناب یہ بزدار والا جو معاملہ تھا نا, یہ تو وہ کہتے ہیں مجھے تو بتایا تھا جہانگیر ترین نے اور فیض حمید نے. اگر فیض حمید میری باتیں مان لیتا کچھ, تو ہمارے 4 سال ضائع نہ ہوتے. اس کا مطلب انہوں نے ایک یہ بھی اقرار کر لیا ہے اس بات کا, اقرار جرم تو نہیں کہوں گا, لیکن اقرار کر لیا ہے کہ فیض حمید صاحب جو ہیں
وہ سیاست میں اس وقت سے پوری طرح انوالو تھے، اور خان صاحب نے ملاقاتیں کی ہیں کچھ قانونی اور آئینی ماہرین سے، اور انہوں نے وہی نقطہ جو یہ والے کہہ رہے ہیں پرویز الہی صاحب، اور میں 26 نومبر سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن والے تحفظات، اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ الیکشن 90 دن کے اندر ہوں ہی نہ۔ تو آج عمران خان صاحب نے، جو سید علی ظفر صاحب ہیں، جو سینیٹر بھی ہیں ان کے، تو ان کے ساتھ جو گفتگو کی ہے اس سے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ انہوں نے یہی بات کی ہے کہ اگر ہم اسمبلیاں تحلیل بھی کر دیں اور 90 دن کے اندر، جو آئینی تقاضا ہے کہ 90 دن میں اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں تو 90 دن میں الیکشن ہونے ہوتے ہیں، تو الیکشن کمشنر کیا رکاوٹیں ڈال سکتا ہے؟ کیا وہ ایسا کر سکتا ہے کہ 90 دن سے آگے لے جائے؟ تو پھر انہیں بتایا گیا کہ بہت سارے ایسے ان کے پاس باتیں ہیں، الیکشن کمیشن کے پاس، نئی حلقہ بندیوں کی بات، نئی مردم شماری کی بات، امن عامہ کی صورتحال، اور پھر پنجاب میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کیا لکھ کے دیتی ہے، وفاقی حکومت کیا تعاون کرتی ہے، سیکورٹی ملتی ہے نہیں ملتی، فوج اپنے بندے دیتی ہے یا نہیں دیتی، انہیں الیکشن کروانے کے لیے لوگ میسر ہیں یا نہیں میسر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ آگے لے جا سکتے ہیں الیکشن کمیشنر، اور آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر مقررہ آئینی مدت کے اندر کوئی کام نہیں ہو سکتا، نہیں ہو پاتا، تو پھر اس کے بعد ہوتا ہے وہ غیر آئینی نہیں ہوگا۔ یہ ساری چیزیں خان صاحب کو سمجھا دی گئی ہیں، اور خان صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کان دھرے ہیں، پرویز الہی کی بات پہ کان دھرے ہیں انہوں نے، ایسے نہیں۔ اب خان صاحب ظاہر ہے پھر نئی پلاننگ کریں گے، نئے سرے سے بیٹھیں گے۔ ان کے پاس فواد چودھری صاحب کی شکل میں ایک بندہ ایسا موجود ہے جو کوئی بھی دلیل ایسی لا سکتا ہے جس سے خان صاحب کے جو پرانے بیانات ہیں ان کو وہ ایک طرح سے جواز بخش سکتا ہے، اور فواد چودھری صاحب پہ انحصار کرتے ہوئے انہوں نے انہیں بھیجا، جناب آپ جائیں، پرویز الہی صاحب اور مونس الہی صاحب جو باتیں شاتیں کر رہے ہیں، اور ویسے بھی ان کا جو پرانا تعلق کاف لیگ سے ہے نا، اور چودھری برادران کا جب ان کے چچا ہوتے تھے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس چودھری افتخار حسین صاحب، اس وقت سے بڑا گہرا تعلق ہے ان کا چودھری برادران کے ساتھ۔ تو فواد چودھری صاحب گئے ہیں جناب چودھری پرویز الہی کے پاس، اب گئے ہیں وہاں، تو ہمارے جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب نے بڑی آؤ بھگت کی، جناب آؤ جی چودھری صاحب یہ ہو گیا، جیسے وہ ان کا ایک سٹائل ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی میں تو جا رہا ہوں ایک میٹنگ میں، یعنی ٹرکھا رہے ہیں نا ان کو، فواد چودھری صاحب کو۔ پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں جناب میں تو جا رہا ہوں ایک میٹنگ میں، بڑی ضروری میٹنگ ہے، بہت سارے معاملات ہیں حکومت کے، اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب حکومت جلدی جلدی لپیٹنی ہے، تو مینوں بھی تسی کالا پا دیتا جائے، مینوں بھی جلدی جلدی سارے کام کرنے پہ رہے ہیں، نبیڑنے پہ رہے ہیں۔ تو پھر جناب آپ نا مونس الہی سے یہ بات چیت کر لیں، جو بھی معاملات ہیں، اگلی سیاست مونس نہیں کرنی ہے نا، میں تو ریٹائر ہونے والا، میں ذرا بہرحال وہ میٹنگ پکتا ہے، انہوں نے ان سے بات نہیں کی فواد چودھری صاحب سے۔ اب فواد چودھری صاحب کی بات چیت ہوتی ہے مونس الہی سے، بہرحال وہی باتیں ہوئی ہوں گی نا کہ جناب وہ باجوہ اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے آپ جو بیانیہ بنا رہے ہیں اس سے پی ڈی ایم کو فائدہ ہو رہا ہے، پی ٹی آئی کو نقصان ہو رہا ہے، عمران خان کو نقصان ہو رہا ہے، اس طرح کی باتیں۔ اب مونس الہی صاحب جو ہیں وہ کوئی وعدہ اگر کرتے بھی ہیں یا کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو وہ تو فائنل جو اتھارٹی ہے کاف لیگ کی طرف سے وہ تو چودھری پرویز الہی صاحب ہے، تو وہ ٹرکھا دیں گے، یعنی دوسرے لفظوں میں ٹرکھایا ہی ہے نا انہوں نے کہ آپ پہلے منڈے نہ گل کر لا تو پھر میرے نہ گل کر لی، منڈا میرے دس دے گا ساری کوئی گل لا۔ پرویز الہی صاحب کا جو سٹائل ہے تو وہ جا کے انہوں نے بتا دیا ہوگا، لیکن فواد چودھری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جب کہیں گے عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑ دیں گے، لیکن بات تو یہ آ جاتی ہے کہ اسمبلیاں توڑنے کے بعد کیا الیکشن جو ہے وہ 90 دن کے ہو جائیں گے، 90 دن کے اندر، اور یہی اب فکر لگ گئی ہوئی ہے عمران خان کو، جس کی وجہ سے وہ آئینی اور قانونی اپنے ماہرین سے باتیں شاتیں کرتے پھر رہے ہیں کہ جناب یہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہم کیا کریں گے، کیا کر سکتے ہیں، عدالت میں ہمیں کیا ریلیف مل سکتا ہے۔ اور آخری
बात ये कि जनाब जरदारी साहब क्या करते फिर रहे हैं। अब पता ये चला है कि जरदारी साहब की पहले नवाज शरीफ साहब के साथ कोई फ़ोन पे बातचीत होती है और इशू यही है पंजाब हुकूमत वाला कि जनाब पंजाब में अगर ये तोड़ देते हैं तो फिर क्या होगा, इनको कैसे रोका जा सकता है। ये बात मैं बड़ी देर से ये कह रहा हूँ कि पंजाब का जो मामला है इसमें उन्होंने बहुत सारे इख्तियारात पीडीएम ने, नवाज शरीफ ने और जरदारी साहब ने ये दिए हुए हैं चौधरी शहजाद साहब को। तो मेरी इत्तला के मुताबिक तो मुझे ज़राए बता रहे हैं कि जरदारी साहब ने वही उन्हें याद कराया है कि जनाब चौधरी शहजाद साहब के पास जाते हैं, वो मामला फिर उन्हीं की जो बाल है उन्हीं की कोर्ट में फेंक देते हैं जाके, और फिर वो जो करना होगा वो करेंगे। उसके बाद हम अपनी एक स्ट्रेटजी बनाएंगे। चौधरी शहजाद साहब जो है वो अपनी स्ट्रेटजी या अपने उनके जहन में जो है उसके मुताबिक इस मामले को जैसे टैकल करना चाहते हैं वो करें। और उसमें जो एक बड़ी चीज़ है वो ये है कि जो काफ लीग पंजाब असम्बली के अरकान हैं 10 के करीब, उनमें कोई जोड़ तोड़ करने की कोशिश तारक बशीर चीमा साहब और शहजाद साहब के बेटे वो लगे रहे हैं पिछले दिनों। उनमें से कोई 3-4 के करीब लोग ऐसे हैं जो वादा कर चुके हैं उनके साथ, जनाब अगर ज़रूरत पड़ी तो हम आ जाएंगे आपके साथ खुल्म खुल्ला। और बाकी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जनाब आप दोनों भाइयों का मामला है, हम तो ये चाहते हैं कि आप फिर दोबारा इकट्ठे हो जाएं। तो उनको ये कहा गया कि भाई आप फिर परवेज़ इलाही को भी समझाएं, सिर्फ हमारे ऊपर आप वजन ना डालें, हमारे ऊपर दबाव प्रेशर ना डालें, उनके साथ भी बात करें। तो इस तरह की कोई प्लानिंग भी है कि काफ लीग के जो बंदे हैं उनमें से अगर अक्सरियत जो है, अब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया पार्लिमानी लीडर तो वही होगा ना जो अक्सरियत जिसके साथ किसी जमात की हो। तो बहरहाल स्पीकर साहब उसमें रोला शोला तो डाल सकते हैं कि वो कहते हैं ना हमारा पार्लिमानी लीडर ये नहीं है, ये है। काफ लीग वाले अगर बगावत कर देते हैं परवेज़ इलाही से तो स्पीकर साहब वो पार्लिमानी लीडर का जो नोटिफिकेशन है वो तो स्पीकर ने करना होता है। बहरहाल एक मसला बन सकता है, लेकिन ये मामला अभी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में कि जो चौधरी शहजाद साहब वाला था, उन्होंने लेटर लिखा था कि पार्टी हेड या पार्लिमानी हेड जो है पार्लिमानी लीडर, तो किसकी जो राय है या हुक्म है वो साहिब होगा। बहरहाल इस तरह की चीज़ें जो हैं ये चल रही हैं यहाँ। और नून लीग वाले बड़े पुरुम्मीद हैं कि जनाब कोई ज़रूरत नहीं है, परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो शायद तोड़ना ही नहीं चाहते और इमरान खान के जो अपने ही बंदे हैं वो इन्हें सरप्राइज़ दे देंगे, हैरान हो जाएंगे आप सियासत में क्या होने वाला है। ये बातें ठीक हैं, खुशफहमी में रहना चाहिए, लेकिन इतनी ज़्यादा खुशफहमी भी नहीं पाल लेनी चाहिए। अब जो मुझे नज़र आ रहा है कि जो पीडीएम की जमातें हैं पंजाब में वो तो इलेक्शन की तरफ जो है वो कुछ तैयारी श्यारी नज़र नहीं आ रही। अगर इमरान खान तमाम कश्तियाँ जला के तुड़वा देता है असम्बलियाँ, फिर ज़ाहिर इलेक्शन में जाना ही पड़ेगा ना। इलेक्शन कमीशन भी रुकावट डालता है और अदालतें कहती हैं नहीं जनाब 90 दिन के अंदर करवाएं। तो आप लोगों की क्या तैयारी है? वो तो टिकटों का मसला बड़ा बन जाना है यहाँ पे। और जो बंदे आपने पीटीआई के तोड़े थे हमजा शहबाज के इलेक्शन में, उनको कहाँ एडजस्ट करना है? बहुत सारे मामलात हैं, गंभीर मामलात हैं। और फिर अभी तक ये फैसला नहीं हो रहा कि नवाज शरीफ साहब ने कब आना है। नवाज शरीफ पूरी नून लीग जो पाकिस्तान में क़यादत बैठी हुई है ये एक तरफ, और नवाज शरीफ की अकेली ज़ात एक तरफ, वो इन सब पे भारी है। तो वो पाकिस्तान में आएंगे फिर ही मामलात आगे चलेंगे। बहरहाल वहाँ मुझे तो सुस्ती नज़र आ रही है। शायद कोई अंदर खातिर बहुत बड़ी यकीन दहानी कोई करवा दी गई हो किसी तरफ से, लेकिन हालात बदलते देर नहीं लगती। अपनी तैयारी, अपने घोड़े तो तैयार रखने चाहिए ना। ये सारा आज पूरा दिन होता रहा है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।